بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل وسیم سپیکس۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے روس اور یوکرین جنگ پر۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یوکرین کب روس کا حصہ بنا اور کب وہ اس سے علیحدہ ہوا، اور ان دونوں کے درمیان تنازع کیوں ہوا، اور روس نے یوکرین پر حملہ کیوں کیا۔ ان چند پوائنٹس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، پہلی جنگ عظیم جو 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 میں ختم ہوئی، اس کے بعد ورلڈ آرڈر چینج ہوا تو روس نے 1919 میں یوکرین کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس طرح یوکرین روس کا حصہ بن گیا، جو یورپ اور روس کے درمیان سرحد پر واقع ہے، یعنی یہ یورپ اور روس کا سرحدی علاقہ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہے، لیکن 1979 میں جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا، یعنی اس کی سوچ یہ تھی کہ وہ افغانستان کو زیر کنٹرول لا کر، یعنی افغانستان پر قبضہ کر کے اس کے بعد وہ پاکستان میں داخل ہو جائے گا، یعنی کہ روس کی توسیع پسندانہ سوچ تھی۔ اس سوچ کے تحت اس نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اس وقت وہ بھی اپنی پاور کے نشے میں چور تھا، لیکن جوں جوں جنگ آگے بڑھتی گئی، روس کا افغانستان میں قبرستان بن گیا۔ روس کو افغانستان میں بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، ہزاروں کی تعداد میں فوجی مارے گئے، اور کہتے ہیں کہ افغانستان روس کا قبرستان بن گیا۔ اتنا زیادہ نقصان کر لینے کے بعد روس معاشی طور پر غیر مستحکم ہو گیا، روس کی طاقت ختم ہو گئی، اور اس طرح سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے لگا، اور 1990، 91، 92 اور 93 میں اس سے ریاستیں علیحدہ ہونے لگیں۔ یعنی جب سوویت یونین ٹوٹی، جسے ہم موجودہ روس کہتے ہیں، تو اس سے 6 اسلامک ریاستیں بنیں اور 6 غیر اسلامی ریاستیں بنیں۔ تو ناظرین، ان میں سے ایک یوکرین بھی شامل تھا، جو 1993 میں روس سے الگ ہوا۔ جب یہ روس سے الگ ہوا تو اس وقت یوکرین تیسری بڑی سپر پاور تھی، یعنی دنیا کی تیسری بڑی سپر پاور۔ اس کے بعد اس کے پاس بہت زیادہ ایٹم بم موجود تھے، جو روس نے یوکرین میں رکھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ سرحدی علاقہ تھا یورپ اور روس کا۔ اس وجہ سے یوکرین نے اپنے زیادہ تر میزائل اور ایٹم بم یوکرین میں ہی رکھے ہوئے تھے۔ لیکن جو ہی 1994 میں روس کی معاشی حالت بہتر ہوئی، روس پھر سے طاقتور ہونے لگا، تو اس نے یوکرین سے اپنے ایٹمی جو ہتھیار تھے ان کا واپسی کا مطالبہ کیا، جس سے یوکرین نے انکار کر دیا۔ تو اس وقت بھی جنگ کے خطرات منڈلانے لگے، کیونکہ یوکرین روس کے ایٹم بم اور ایٹمی میزائل واپس کرنے سے گریزاں تھا۔ ان کے تنازع کی ایک اور وجہ سرحدی ریاستیں بھی تھیں، جو کچھ سرحدی ریاستیں یوکرین میں شامل تھیں، لیکن وہ بیسیکلی روس میں شامل ہونا چاہتی تھیں، کیونکہ وہاں پر روسی نواز لوگ کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے۔ لیکن اس جنگ کا جو خطرہ تھا، 1994 میں امریکہ نے مداخلت کی اور یوکرین کو کہا کہ وہ یہ سارے ایٹمی ہتھیار واپس کر دے۔ ناظرین کرام، دن گزرتے گئے اور تنازعات بڑھتے گئے۔ آخرکار یہ تنازع شدت اختیار کر گیا، اور روس نے 2022 کے اوائل میں اپنی فوجیں یوکرین کے سرحدی علاقے میں داخل کر دیں، اور وہاں کی 2-3 ریاستوں پر قبضہ کر لیا اور ان کی آزادی کا اعلان کر دیا، جس سے وہ ریاستیں بہت خوش ہوئیں اور روسی فوج کی آمد کو خوش آمدید کہا، آتش بازی کی اور نعرے بازی بھی کی۔ دوسری طرف یوکرینی صدر مسلسل امریکن اشاروں پر ناچ رہا تھا۔
امریکن اشاروں پر وہ روس کے ساتھ شدت پسندی کو ہوا دے رہا تھا۔ اسے یہ خوش فہمی تھی کہ امریکہ اور نیٹو جیسے ممالک میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور اگر روس نے حملہ کیا تو وہ ان کو سبق سکھا دیں گے۔ اس خوش فہمی میں وہ روس جیسی سپر پاور سے ٹکر لیتا رہا اور امریکہ سے گولہ بارود، جنگی جہاز، اسلحہ وغیرہ اور پیسہ وغیرہ سرحدی علاقوں میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ روس نے یوکرینی صدر کو یہ بات باور کرائی کہ وہ ایسا کرنے سے گریز کرے۔ ناظرین کرام، یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی پیشے کے لحاظ سے ایک کامیڈین تھا۔ وہ کامیڈی میں بہت مشہور تھا، اس وجہ سے یوکرین کی عوام نے اسے صدر منتخب کیا، لیکن وہ کامیڈی کو تو جانتا تھا، ملکی معاملات میں اور جنگ کے معاملات میں اس کو زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ وہ دنیا کی سیاست کو نہ سمجھ سکا اور روس کے ساتھ ٹکر لے بیٹھا، جس کا خمیازہ اسے اور اس کی قوم کو اور اس کے ملک کو آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین کرام، جب روس نے دیکھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یعنی نیٹو ممالک مسلسل یوکرین میں گولہ بارود، جنگی جہاز وغیرہ جمع کر رہے ہیں اور یوکرین کو مسلسل سپورٹ کر رہے ہیں، تو روس نے اسے اپنے ملک کے خلاف بغاوت سمجھا اور اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بھانپتے ہوئے 25 فروری 2022 کو یوکرین پر حملہ کر دیا اور اس کے پورے فضائی کنٹرول کو حاصل کر لیا تاکہ کوئی بھی رسد اسلحہ کی اس ملک میں نہ پہنچ سکے۔ ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق ہے، اور حق کیوں نہ ہو، کیوں دوسرے ممالک کسی دوسرے ممالک کی سرحدوں میں مداخلت کرتے ہیں؟ امریکہ اور اتحادی کون ہوتے ہیں جو کسی دوسری خود مختار ریاست میں مداخلت کریں؟ روس نے یوکرینی فوج سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے صدر کو اریسٹ کر لیں، اسے معزول کر لیں، تو ہم جنگ روکنے کے لیے تیار ہیں اور جتنا نقصان روس کا ہوا ہے وہ بھی روس ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے بعد یوکرین کی حفاظت روس کے ذمہ ہوگی۔ لیکن امریکہ کے اشاروں پر، امریکہ کی شہ پر ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی اور آج یوکرین کی یہ حالت ہے، اس کے شہروں کے شہر ویران ہو گئے ہیں، ملیا میٹ ہو گئے ہیں، انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو گیا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور کئی ملین لوگ دوسرے ممالک میں نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور کئی ملین لوگ کیمپس میں پناہ گزین ہیں۔ ان کے پاس خوراک کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے اور ادویات کی بھی کمی ہے۔ یعنی یہ ایک ہٹ دھرمی ہے جس نے یوکرینی صدر کے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کے ملک کو تباہ کروا دیا۔ دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادی جو کہتے تھے کہ روس نے اگر یوکرین پر حملہ کیا تو ہم روس پر حملہ کر دیں گے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ یوکرین کو جنگ میں دھکیل کر اس نے صرف روس پر پابندیوں پر ہی اکتفا کیا اور اس طرح یوکرین کی تباہی کا باعث بنا۔ ناظرین کرام، روس اور یوکرین کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ روس بہت بڑی سپر پاور ہے، وہ ہر لحاظ سے یوکرین سے کئی سو گنا آگے ہے، اس کا رقبہ کئی سو گنا زیادہ ہے، اس کا اسلحہ، اس کی طاقت، اس کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے یوکرین سے، تو یوکرین اس سے بالکل بھی مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ ناظرین کرام، اب بھی وقت ہے کہ دنیا کے بڑے ممالک ان دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کروائیں تاکہ یہ دونوں ملک معاشی طور پر بھی محفوظ رہیں اور جانی طور پر بھی ان کا زیادہ نقصان نہ ہو، کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ جنگ سے تباہی ہوتی ہے اور جنگ سے افرادی قوت میں کمی واقع ہوتی ہے، اور دیکھیں تو یوکرین آج 50 سال پیچھے چلا گیا ہے، اس کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ یوکرین کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جو اتنا ترقی یافتہ ملک تھا وہ چند مہینوں کے اندر تباہ و برباد ہو گیا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔